میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کثرت کے ساتھ ہمیں بھی مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا، میرے دل کو دین پہ ثابت رکھنا۔ تو یہ ہدایت ایسی ضرورت ہے جس کو طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جس کو میسر نہیں وہ طلب کرے، جس کو میسر ہے وہ اس کی استقامت کی دعا مانگے۔ حتیٰ کہ درجہ ولایت پہ پہنچے ہوئے لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ یہ خود ابلیس عزازیل دیکھو کس مرتبے پہ تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، بیت المعمور کا امام تھا، لیکن لڑکا تو لعنت کا طوق گلے میں آیا، اور قیامت تک لعنتیں جو ہے وہ اس کے نام ہوئیں۔ اب کہاں تھا لڑک کے کہاں پہنچا؟ تو اس لیے جو منزل پہ پہنچ گیا وہی کامیاب ہوا، وہی بامراد ہوا۔ تو اس لیے یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اچھا، یہاں بڑی خاص بات سمجھنے کی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، ہماری کسی محنت کے بغیر تو اپنی جناب سے ہی رحمت نازل فرما دے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نمازیں اتنی پڑھی ہیں، میں نے روزے اتنے رکھے ہیں، میں نے صدقہ و خیرات اتنے کیے، میں نے دین کا کام اتنا کیا ہے، میں اتنے سالوں سے درس قرآن دے رہا ہوں، میں اتنے مدارس بنائے ہیں۔ وہ اپنے ان کاموں کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اب شاید حق بن گیا ہے میرا کہ میں ہدایت پہ ہی گامزن رہوں گا، میرا راستہ کبھی مارا نہیں جا سکتا۔ یہاں دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ ربا، اے ہمارے مالک، ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ اور آگے کیا کہا؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہماری کسی عبادت، ہماری کسی ریاضت، ہماری کسی محنت، ہماری کسی مشقت کے بغیر تو اپنی جناب سے اپنی رحمت ہی ہماری مددگار بنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ اکبر! تو وہاب ہے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں ہبہ کرنا، ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے بے کی جائے، پیسے دے کر زمین یا کوئی جائیداد خریدی جائے، وہ ہے بے و شراء، اور دوسرا کہتے ہیں ہبہ۔ ہبہ کیا ہے؟ کہ کسی عوضانے کے بغیر کوئی کسی کو دے دے۔ تو یہ لفظ وہاب اور ہبہ، وہب لنا، یہ سارے لفظ وہی ہیں۔ تو بندہ کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جب اس نے ریاستیں کی، چلے کاٹے، عبادتیں کی، اور کس مرتبے پہ فائز ہوا اور پھر پھسلا تو گڑھے میں جا گرا، تو اب بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے مالک، ہم نے بلم بن باورا جیسے لوگ گرتے ہوئے دیکھے ہیں، کوئی عبادتیں، کوئی ریاستیں، کوئی محنتیں، کوئی مشقتیں اور کوئی زندگی کی ریاستیں کام نہیں آئیں۔ میرے مالک، تیرے کرم سے ہی کام بنے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو وہاب ہے۔ میں کسی چیز کے عوض تیرے سے رحمت کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ عبادتیں ہیں تو مجھے ہدایت دے دے، یہ ریاستیں ہیں مجھے ہدایت دے دے، یہ مشقتیں ہیں مجھے ہدایت دے دے، یہ سجدے ہیں، یہ قیام ہیں، یہ رکوع ہیں، اس کے بدلے میں ہدایت دے دے۔ بلکہ کیا کہتا ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، مالک کچھ بھی نہیں، اپنے کرم سے مجھے ہدایت دے دے، اپنی رحمت سے مجھے ہدایت پہ گامزن کر دے۔ تو اس کے کرم سے ہی بات بنتی ہے، اس کے فضل سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، جو اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، وہ کہتے ہیں ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن کہتے تھے میں کہتا ہوں فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم